السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسل ٹی وی۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا۔ اس کے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت کا داور اور بہادر تھا اور اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل ہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی تمام قوم پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تحاشا قوم میں مختلف فتوحات سے اپنی زیر کی تھی۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑی کی مادہ کی طرح تھا، اور وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں جیتی تھی۔ اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قوم کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ جنات قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کے کہ میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتی ہوئی بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ ابلیس کا بھی یہ خیال تھا کہ اماں جان کی بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بڑی عبرت ناک شکست ہوگی، لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا وار کچھ ایسا بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی تھی۔ قوم جنات کا جو بچہ بچہ میری ماں اور باپ کے بہادری کا گن گاتا تھا، آج انہی کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری والدہ اور میرے والد جنگ میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا۔ میری ملکہ اور بیٹا مرہ بھی مارے گئے۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑی کی طرح تھا، لہذا علم کیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات ہیں، یعنی وہ نہایت خود غرض اور مکار ہے اور ساتھ ہی نہایت فریبی اور دھوکے باز بھی ہے۔ فرشتوں اور قوم ابلیس جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ تعالیٰ میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ اللہ کے رتبہ اور جاو جلال سے آشنا کیا گیا۔ عبادت اور ریاضت کے طریقے و آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے خاشع اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کا لقب دیا۔ چند ہی عرصے میں یہ اپنی فطری اور تیزی سے سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جو کبھی اس کے معلم تھے بحکم خداوندی علوم عالیہ میں امداد لینے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتے ہیں اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک روز عزازیل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے: ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم تمام قسم کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو معمور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود ہی پر لعن طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان ہے۔ گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضر دی اور بولا: اے رب العالمین، یہ شیطان رجیم کون ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے باعث مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کیا: میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو جلد اسے دیکھے گا۔
عزازیل اسی سوچ و بچار میں ہزارہ سال مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے اور پشت و شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغربی کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ پتلا خدا اپنے ہاتھ سے بنائے گا۔ پھر جب پتلے کو تیار کر لیا گیا تو پتلے کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ عزازیل فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کس قسم کا نظام ہے۔ سب سے پہلے عزازیل نے پتلے کو ٹھونک بجا کر دیکھا تو پتلے سے ایک بہت ہی بڑی عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد عزازیل کسی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پتلے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاید اس لیے کہا گیا ہے شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تاکہ پتلے کا اندرونی مطالعہ کر سکے۔ دوران سیر اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی اور عزازیل نے اپنی عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا قلب تک پہنچا تو قلب کو اس طرح بند کیا گیا تھا کہ اپنی مخصوص طاقتوں اور علوم جاننے کے باوجود وہ قلب کو نہ کھول سکا۔ اس لیے کہا گیا ہے میں کسی چیز میں نہیں سماتا، لیکن مومن کا قلب ایسی جگہ ہے جہاں میں سما جاتا ہوں اور نہ اس کو اندرونی حالات معلوم ہو سکے۔ پس عزازیل سمجھ گیا کہ اس پرسار ڈبیا میں کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل انتظام کیا جا رہا ہے۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی اسے کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے، وہ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔ اس تحریر سے واضح ہو گیا کہ ابلیس انسان کی رگوں میں دوڑنے سے وہ ہماری کمزوریاں پہچان گیا۔ چنانچہ آج کا 90% انسان شیطان کا پیروکار ہوتا جا رہا ہے۔ شیطان کا انسان پر مسلط ہونے کی ایک وجہ ایمان کی کمی ہے، اور دوسری وجہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر جنس کی نسل پیدا کی وہاں پر شیطان کے خاندان کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹائیں اور غلط راستے کی طرف لگائیں، جس کی بدولت آج دنیا میں شیطانی قوتیں طاقتور ہوتی جا رہی ہیں۔ خدا کے نظام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایماندار لوگ بھلے دنیا میں جتنی ہی رہ جائیں آخر وہی کامیاب ہوں گے۔ یوم قیامت کے دن شیطان اور اس کے ماننے والوں کو سخت شکنجوں میں جکڑ لیا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شیطانی قوتوں سے بچائے اور ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ارسل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔